السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، مفتی امام الغیرت فضل احمد چشتی مدظ اللہ علیہ آپ نے جو پیر آج کے ہیں ان کی حقیقت کھولتے ہوئے ان کی بہت بڑی نشانی ایک بتلائی ہے، سبحان اللہ تعالی۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ جو دور حاضر کے جو پیر ہیں یہ تو خیر خنزیروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، نہیں تو معاشرہ اتنا خوفناک منظر کشی نہ پیش کر رہا ہوتا۔ تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ پیر جو حقیقت میں وہ ہوتا کون ہے، اس کی بڑی نشانی کون سی ہے۔ پیروں کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں، میں ایک موٹی نشانی پیر کی بتانا چاہتا ہوں، پیر کی موٹی نشانی بتانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایسی نشانی بالکل قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ سے حاصل کی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیر کی موٹی نشانی جو ہے نا، غیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اقبال نے، ہمارے اللہ والے قلندر لاہوری نے اسی کو پیر مانا ہے جس کو اس نے غیور کہا۔ غیور بار بار وہ کہتا ہے، میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور، اور غیور مبالغے کا صیغہ۔ ہاں، غیور مبالغے کا صیغہ۔ اس کا معنی تو بہت غیرت والا، ایک خالی غیرت والا ہوگا، ایک بہت غیرت والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام شریف بتایا، اللہ غیور، اللہ بہت غیرت والا، والرسول غیور، رسول بہت غیرت والا، والمؤمن غیور، مومن۔ اصل تو بہت غیرت والا ہونا یہ مومن کی نشانی ہے، لیکن میں پیر کی بتا رہا ہوں، یعنی ہے مومن کی نشانی۔ چاہیے یہ کہ مومن غیور ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے بخاری شریف میں مومن کو غیور فرمایا۔ اگر میرے خیال میں آپ کی مراد کامل مومن ہوگا تو بہت غیرت والا ہر مومن ہوتا ہے، اور بہت غیرت والا کامل مومن ہوتا ہے۔ تو غیرت پیر کی نشانی ہے، موٹی نشانی ہے۔ یہ دیکھو باقی بات آگے جتنی نشانیاں علامات پہچان ہے وہ سب بات میں۔ پہلی یہ ہے، اب غیرت سے کیا مراد ہے میری بھی؟ غیرت سے یہ مراد ہے کہ پیر وہ ہے کہ دین کی غیرت، مرید کے اندر دین کی غیرت پیدا کرے، کی صحبت سے، اس کی تربیت سے، اس کے فیض سے مرید کو دین کی غیرت حاصل ہو۔ دین کی غیرت جب حاصل ہوگی تو دین کے جتنے دشمن اور مخالف ہوں گے سب کے ساتھ انتہائی دشمنی اور دل میں بغض پیدا ہو جائے گا۔ بے شک اس کا لازمی نتیجہ، جس کو دین کی غیرت ہوگی دین کے دشمنوں کے ساتھ غیرت رکھے گا، بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا۔ خلاف چلنے والے جو ہیں، چاہے بھائی ہوگا، چاہے باپ ہوگا، چاہے رشتے دار ہوں گے، حکومت والے جتنے ہیں، سب کا وہ مخالف ہوگا، اس وجہ سے کہ اس کو دین کی غیرت ہے اور وہ دین کے خلاف ہے۔ جو دین کے خلاف ہے، دین کے مخالف کے ساتھ اس کو غصہ اور غضب اور اس کی مخالفت آ جائے گی۔ تو پیر کے اندر دین کی غیرت انتہائی ہونی چاہیے، یہ اس کی پہچان ہے۔ وہ پھر مرید کے اندر، کیونکہ پیر کے اثرات ہوتے ہیں، لہذا وہ اثرات مرید کے اندر ظاہر ہونے چاہیے۔ جس کا پیر دین کی غیرت رکھتا ہوگا وہ مرید بھی دین کی غیرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اور اگر کسی مرید کے دل کے اندر دین کی غیرت پیدا نہیں ہوئی تو وہ سمجھو اس کا مرید ہی نہیں۔ پیر کے اندر انتہائی غیرت ہے کہ وہ ہر بد مذہب، ہر شریر، ہر فتنہ باز، ہر کافر، ہر مرتد، ہر باطل والے کے خلاف اس کے دل میں غیرت ہے، نفرت ہے، انتہا درجے کی مخالفت ہے، ہر وقت ان کے خلاف بولتا ہے اور جناب چلتا ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ پیر کے اندر جب یہ غیرت ہے مرید کے اندر نہیں آئی تو مرید نام کا مرید ہے، کام کا مرید نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ غیرت پیر کے اندر نہ ہو تو خنزیر ہے، پیر ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دین ہمارا بتاتا ہے ماں بہن کی غیرت، عورت کی غیرت۔
پھر غیرت آنی چاہیے، پیر کے اندر غیرت ہونی چاہیے اپنی ماں بہن اور عورت کی، اور پھر وہ پیدا کرے مرید کے اندر کہ اس کے سب صحبت سے سنگت سے سیانے آندے نے خربوزہ ویچ کے رنگ بتاتا ہے، وہ رنگ بھی بدلنا چاہیے، اور وہ بھی اپنے ماں بہن بیٹی بہو اور اپنی عورتوں کی غیرت رکھے، اس حد تک غیرت رکھے کہ اتنا مرید، میری بات پر غور کرنا میں کیا کروں اب، اتنا غیرت ہو جائے مرید کے دل کے اندر کہ خود اسی پیر کے سامنے آنا اپنی عورت کا وہ پسند نہ کرے۔ یہ دولت ہوگی اسی پیر کی صحبت سے، وہ فیض اسی کا ہوگا، لیکن آنی اتنا چاہیے کہ اسی پیر کے ساتھ۔ یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سے لیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ تو حضرت زبیر بن عوام کی گھر والی جو محترمہ تھے ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی۔ تو جس وقت کے ابھی جو تقسیم میں نے پہلے کی بتائی ہے کہ مرد باہر کے کام اور عورت گھر کے کام کرتے، یہ تقسیم ہونے سے پہلے وہ ایک میل اپنے گھر سے دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقبہ ان کو دیا ہوا تھا، ان کے گھر میں گھوڑا تھا تو گھوڑے کی گٹھلیاں لینے کے لیے جاتی تھی، وہ بی بی پاک گٹھلیاں لینے کے لیے جاتی تھی، ابھی پردے کا اور گھر میں بیٹھنے کے لیے آتا نہیں اترے تھے، تو وہ جب گئی نا راستے میں گٹھلی کی جناب وہ پانڈ کہہ لو، گٹھلی کی کیا کہتے ہیں گٹھڑی، وہ انہوں نے سر پہ لی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ کہیں سے صحابہ میں سے انصار صحابہ میں سے چند لوگ آپ کے ساتھ تھے، راستے میں وہ بی بی پاک کو دیکھا کہ وہ گٹھلی لے کر آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور ان کو فرمایا کہ بیٹھ کر میرے ساتھ، یعنی اونٹنی پر سوار ہو جب میں لے جاتا ہوں گھر لے جاؤں۔ تو بی بی پاک شرما گئی کہ مرد غیر ساتھ ہیں آپ کے، میں مردوں کے اندر کیسے جاؤں گی، چاہے میں اونٹنی پر بیٹھ کے سوار ہوں لیکن کیسے جاؤں، زیادہ لگا ہے، اتنا غیور لوگ، اتنا حیا والی عورتیں تھیں، وہ انگریز دلے نے ایک دلی سواری دے دی، بسیں ہیں گاڑیاں ہیں سب کچھ ساتھ لگ رہا ہوتا، عورت سارا کچھ ہی ساتھ لگتا ہے، وہ اونٹنی پر سوار نیچے مرد چل رہے ہیں، بی بی فرما رہے ہیں مجھے شرم آ رہی کہ کیسے چلوں گی میں غیر مردوں کے اندر۔ دوسرا فرمایا مجھے اپنے مرد زبیر بن عوام بڑے غیرت والے تھے، مجھے مرد کی ایک غیرت مارتی تھی، دوسرا اپنا حیا مارتا تھا، اس وجہ سے میں شرما کے خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب میں واپس گھر پہنچی تو میں گھر والے کو بتایا کہ ایسے گھر والے، آپ اندازہ لگائیں میں نے یہ نقطہ کیا بتایا آپ کو کہ اتنا غیرت مند ہونا چاہیے پیر کو کہ مرید اس کی فیض صحبت سے اس کی برکت سے اتنا غیرت والا بن جائے کہ اپنی گھر والی اسی پیر کے سامنے آنا اس کو گوارا نہ ہو، اگر آئے تو کہہ پردہ ہونا چاہیے۔ اب اندازہ لگائے حضرت زبیر بن عوام، بخاری شریف میں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں بخاری شریف، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو پاک کر بات تو سارا واقعہ بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ تیرا سر پہ گٹھلیوں کی گٹھلی اٹھا کر آنا یہ مجھے گوارا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹنی پر بیٹھنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ڈوب کر مرنا چاہیے ان لائنوں کو جو پیر بنے ہوئے ہیں، خنزیر بنے ہوئے ہیں، یہ پیر ہے خنزیر، خود بھی دلے اپنی گھر والے عورتوں کو باہر لڑکیوں کو سکولوں میں بھیجتے ہیں بغیرت، اور برقعیں ان کے تو وہ فیشنی ہیں، وہی جن کے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پھر قمیض کا رنگ کیا اگر گجر شمار کرے گا، قمیض کے پھول کا شمار کرے گا، اس کی جو ہے نا وہ برقع ہے اس کے ڈیزائن جو ہے وہ گجر گنتے رہیں گے ختم ہو
برقعے کا مطلب تو اصل یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز غیر مرد کو نظر نہ آئے کہ جس سے وہ کمینہ اس کی طرف للچائے، دل میں اس کے بری خواہش پیدا ہو۔ برقعے کا اصل مطلب یہ ہے کہ دافع نظر ہو، نظر دور کرے، دیکھنے سے دوسری مرتبہ دیکھنے کی خواہش پیدا نہ ہو، یہ ہے اصل برقعے کا مطلب۔ اگر برقعے کو دیکھ کر یہ آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور ٹھڑکی جو ہے وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرتا رہتا ہے تو یہ برقعہ نہیں۔ ملا یعرف اہل زمانے فہو جاہل، جو اپنے زمانے کو اہل زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے۔ ہم اہل اس زمانے کو پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ہم پورا ہمارے شہر کتنا کامل ہے کہ انہوں نے یہ غیرت ہمارے اندر اتنا پیدا کر دی ہے، میں ایمان سے کہتا ہوں۔ اچھا اب دیکھو، اب کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے کہ رسول اللہ تو اونٹنی بٹھا رہے ہیں، صحابی گوارا نہیں کر رہے ہیں، لانتی ہوگا جی اگر اس وسوسے کو اپنے دل میں جما لے۔ آ جاتا ہے وسوسے، شیطانی آ جاتے ہوتے ہیں، لیکن مومن کا کام ہے ان کو بھگا دینا۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی، یہ زبیر بن عوام میں جو غیرت آئی ہے یہ کس کی برکت سے پیدا ہوئی؟ ورنہ یہی تھے جن کی باہر پھرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، ننگی رہتی تھی، ننگے کعبے کا ثواب کرتے تھے۔ آج اتنا غیرت کس نے سکھائی ہے؟ کہاں سے آئی؟ وہ اسی امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے وہ اونٹ بٹھا کر، اونٹنی بٹھا کر جو دعوت دی بیٹھنے کی، آپ بتانا چاہتے تھے کہ میری صحبت میں بیٹھنے والے کتنے غیرت والے ہیں، لوگوں میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں میرے امتی کتنے غیرت والے ہیں۔ دیکھو تم دفتر میں بٹھا دیتے ہو غیر کے ساتھ، فیکٹری میں پٹ کے ساتھ پٹ ملا ہوا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ سید الانبیاء کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا؟ آرا کے فاصلہ ہے درمیان میں، پیچھے بی بی نے بیٹھنا تھا، آگے رسول اکرم نے، درمیان میں فاصلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود امتی گوارا نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یار اتنا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، لوگوں کو حیا نہیں آتی ہے، ایسے نتو کو پتو کو پیر بنا لیتے۔ ال کی نگاہ پر کہ حضرت صاحب کو کن نگاہوں سے، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کن نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کن کو کہہ رہے ہیں میرے فخر غیور ہے، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے، فخر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زروسی۔ بال دو باتیں کر رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ انگریزی دور برباد ہو گیا خواہشات میں، سر اور سین، سونا اور چاندی کی ہوس میں اس انگریزی دور کو تباہ کر دیا۔ حتیٰ کہ یعنی کیا مطلب، لوگوں نے بے غیرتی اور بے دینی جو کچھ یہ لعنتیں حاصل کی ہیں، سب لالچ میں، حرص میں، پیسے اور دولت کی طمع کے اندر ایسا کیا۔ اقبال کہتا ہے یہ انگریزی دور جو ہے، اس کے بعد اسی دور کے اندر اب اس کے دور کے بعد ایک دور آ رہا ہے، وہ ہے فقر غیور کا، بہت غیرت والے فقیر کا دور ہے۔ اب بتاؤ اس زمانے کے اندر، عرب عجم کے اندر نظر دوڑاؤ، اس انگریزی دور کے اندر کون ہے اتنا غیور؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جس کے فائدے صحبت سے غیرت والے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ نظر دوڑاؤ بتاؤ کون ہے جن کو اقبال دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اقبال کا دور کتنا پرانا ہے، کتنا عرصہ پہلے ہوئے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میرے فخر غیور اپنا، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور۔ اب تیرا ایک پیشگوئی ہے، ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے، ایک آنے والے وقت کی نوید ہے۔ بتا رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا، لیکن کن لوگوں کے ہاتھوں سے آئے گا؟ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور۔ انتہائی غیرت والا کوئی فقیر آئے گا، وہ مسلمانوں کے اندر پھر سے وہ غیرت جو اس کی مر چکی ہے، وہ زبیر بن عوام والی غیرت، وہ فاروق اعظم والی غیرت۔ حضرت سیدنا فاروق بخاری شریف کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں میں نے جنت کی سیر کی، خواب میں گیا جنت سے، اس کے اندر دیکھا ایک محل ہے، اس محل کے ساتھ ایک چونٹی سے عورت وضو کر رہی ہے،
میں نے جب میری نظر پڑی تو میں نے پوچھا یہ کس کا مال؟ انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا۔ فرمایا میں پچھلے قدم وہیں سے واپس لوٹ پڑا، مجھے غیرت عمر کی یاد آ گئی، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ ارے افسوس ہے، یہ ہے رسول، یہ ہے سید الانبیاء کے غلام کہ اتنے غیور ہیں کہ رسول اللہ ان کے گھر میں تشریف لے جائیں عالم خواب کے اندر اور جنت میں، اور جنت کی حور ان کی بیٹھی ہوئی ہے، اور رسول اللہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عمر نہیں، مرد نہیں، اکیلی عورت بیٹھی ہے، وہاں سے پیچھے دوڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ وہ یہ گوارا ہی نہیں کرے گا کہ میرے گھر میں عورت کی اکیلی اور پھر رسول اللہ ادھر بیٹھے ہیں۔ اندازہ لگائیں کیسی عجیب بات ہے کہ اتنا غیور نبی پاک نے اپنے صحابہ کو بنا دیا ہے۔ ارے پھر کیوں نہ کہوں کہ خدا کے بندے یہ اقبال جن کی بات کر رہے ہیں کیا ہے میرے فخر غیور، یہ وہی پیر ہے، وہی فقیر ہے جس کو اتنا پہلے سے اقبال دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، اقبال انگریز کے دور کی ابتدا میں تھے اور انگریز کے دور کی انتہا کے بعد یہ پیر آنا تھا جس نے آ کر اس دور لانسی سے نکال کر غیرت کا سبق دینا تھا مسلمانوں کو، پھر وہ پرانی غیرت عجیب کا سبق دینا تھا اور غیرت ان کے اندر پھر وہ پیدا کرنا تھی۔ اقبال اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر بتا رہے ہیں اے میرے فخر غیور، وہ میرے فقیرہ، تو میرے غیرت مند فقیرہ، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ سب نظام انگریز کا دور جو بنا ہوا ہے یہ سب برباد ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اقبال کہہ رہے ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں اے میرے فخر غیور، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے۔ فخر غیور کھا گئی روح فرنگی کو، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زروسی، ہوا کہتے ہیں ہرش کو، لالچ کو، زر اور چاندی کی لالچ ہر تلے کو ملا بہن چوت کو بھی یہی پڑی ہوئی ہے کہ میری بیٹی چلو 50,000 میں لگ جائے، اتنے میں لگ جائے، ادھر لگ جائے، ادھر لگ جائے۔ ہے جی، یہ چٹی چمڑی میری فیکٹری کی کھل، چٹی چمڑے کی فیکٹری میری کھل جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ لیدر کی یہ فیکٹری، لیدر کہتے ہیں اس کو، لیدر کی فیکٹری کھولنا چاہتا ہے، ہر بہن چوت یہی چاہتا ہے میری لیدر کی فیکٹری کھول جائے، میری ماں فیکٹری ہے، میری بہن فیکٹری ہے، پیسہ آئے گا، گوٹھی گاڑی بڑا سب کچھ بن جائے گا۔ اقبال کہتا ہے کھا گئی روح فرنگی کو، وہ کہتا ہے یہ سارا معاشرہ لانتی جو بہن چوت ماں چوت فرنگی نے بنا رکھا ہے یہ سارا ختم ہونے کو ہے، تباہ ہونے کو ہے۔ یہ ہرس و حوث کا یہ جو انسان بنا ہوا ہے یہ خود آپس میں لڑ مر کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور۔ اقبال کو سمجھنا کیوں آسان ہے؟ میرے حضرت صاحب نے اقبال کے کلام سے آ کر پردہ اٹھایا، قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اقبال کا کلام ایک ایسی پردہ نشین عورت تھی جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کمال کیا حضرت صاحب نے، ایسا پردہ اٹھایا کہ کلام اقبال خود بولتا۔ اگلے دن ہمارے ایک دوست ہیں حکیم مقبول صاحب، انہوں نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے کچھ چند دن ہو گئے ابھی فکر میں آئے ہیں، ابھی آپ کو معلوم ہے وہ داڑھی مناتے ہیں لیکن فکر میں آئے ہیں اور بڑے دل سے آئے، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا میں چارپائی پر بیٹھا ہوں، چارپائی پر بیٹھا ہوں، پاؤں کی طرف سے اقبال لیٹے ہوئے ہیں، تھوڑے سے کمزور لگتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ حضرت کوئی کمال ہے، یہ فضل احمد چشتی صاحب جو ہے نا اس میں تو آپ کے کلام پڑھنے کا کمال کرتے ہیں، کلام آپ کا تو فوراً اقبال کے منہ سے چشتی تیری طرح آواز کے ساتھ شعر نکلنے شروع ہو گئے۔ میں سوچتا ہوں یار ہے اقبال اور سر چشتی کی ہے، بڑے اقبال رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے، کیا ماجرا ہے؟ اتنے میں میری جاگ ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی کہ اقبال بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح میں نے لکھا ہے میری مرضی کے مطابق وہ سنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اقبال کی روح خوش ہوتی ہوگی، اقبال کی روح خوش ہوتی ہوگی کہ کمال کرتی ہے کہ جس طرح انہوں نے لکھا تھا یہ روحانی نظارے، روحانی ملاقات اقبال کی ہمارے حضرت صاحب سے ہوئی جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے میرے فخر غیور، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور۔
اے میرا فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، کھلاتے انگریز یا پیرا ہمیں چار پیار۔ اور یہ بھی صفت دیکھیں تو ہمارے حضرت کے اندر ہے، آپ اپنے پٹے پرانے میں ہمیشہ راضی اور خوش رہتے ہیں۔ قسم خدا کی میں نے 3000 کی چادر خریدی، گرم سردی کا مریض تھا، چادر خریدی ریمنڈ کے ہے بازار سے، ایک صاحب ساتھ تھے، میں نے حضرت کو تو پھر میں نے کہا حضور آپ رکھ لیں، آپ فرماتے ہیں فوراً برجستہ بغیر بناوٹ کے بغیر تکلف کے برجستہ آپ فرماتے ہیں وہ یار 3000 یہ اتنا میرا تے اپنا اتنا مول نہیں، میں اتنا چادر قیمتی کس بات ہے، کس درجے کا بے لگ۔ پرسوں گیا اسی اقبال پور گیا اور رانا محبوب صاحب کے نال گڈی تے اسی گئے، آپ سرکار اتوں روزے رکھ کے بساں دے سفر کر کے پہنچے، بیمار پیشاب دے مریض بار بار پیشاب آتا ہے، جو سفر دے اندر تہجد بھی نہیں چھڈتے، سفر دے اندر تراویاں نہیں چھڈتے، ایس عمر اساں نہ مراد ہاں بے ایمان ہاں نفسانی ہاں، ماسا تھوڑا جہا تھکاوٹ ہوئی نہیں، تراویاں اچھی کہتے ہیں اصل سفر اتنے چھڈتے، تہجد بھی نال کرنی ہے 20 تراویاں او وقت آپ اتنے مینوں انہاں دی گل کھا گئی، میں عرض کی حضور گھر تشریف لے جاؤں، ہاں جانا تو میں کہ پھر ساڈے نال تشریف فرماندے نے اگر لے جاؤ گے تو چلا جاؤں گا، نہیں تو بس سے چلا جاؤں گا۔ ہے میرا ربا تیرے بندے کی شے پیر اپنے مریداں نو غلام سمجھتے ہیں، وہ شے نو اپنا سمجھتے ہیں، مجال آپ فرماندے نے میاں فقیر کسی دے حکم کرتا نہیں تے کسی دے حکم دے تھلے رہندا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آپ نے فرمایا فقیر کسی کے حکم کردا نہیں، کسی دے حکم دے تھلے رہندا نہیں ہے۔ کی مطلب دسنا ہے تے اگے رب دا حکم دسنا، رہنا ہے تے رب دے حکم دے تحت رہنا ہے، کسی دے حکم دے تحت۔ سبحان اللہ کیا کمال دی۔ آپ جدوں مینوں فرمان شاید ہی کدی مینوں آپ نے فرمایا ہوئے کہ میں حکماں نے گل تینوں کرنی، جدوں حکماں کہہ دین تو ورنہ آپ فرماندے میاں میں حکم نہیں کرتا، مشورہ دے سکنا، اگر تہاڈی مرضی منو، وہ آزاد ذہن جو بنا کہ صرف خدا رسول دا پابند بناؤ، وہ سمجھ نہیں آئی۔ تو بھائی پیر عورت کی غیرت اس طرح رکھتا ہو اور اس طرح سکھا دے کہ مرید کو اپنے پیر کے سامنے اپنی عورتوں کا آنا پسند، تو سمجھ نہیں آئے پڑھو تو سب ٹیٹو ہے تو سب سوانیاں نسان والے پیر بچے، سوانیاں تے اکھاں سارن والے بچے، یہ وہ پیر، یہ وہ باتیں ہیں، یہ ان پیروں کی باتیں ہیں جو ہمارے علامہ اقبال کی نظر میں پیر ہے۔ اسی وجہ سے میاں شیر ربانی شاہ صاحب کرما والے ہیں، بعد میں تو جو گدڑ آ گئے، بعد کی بات چھوڑو، ان کی بات کرتا ہوں جو اپنے سامنے غیر عورت کا آنا گوارا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور دین کی غیرت اتنا ہوتی تھی کہ داڑھی منڈا سامنے آنا گوارا نہیں کرتے تھے، یار اس کو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایمان سے بتاؤ چاہے وہ سنی ہوتا، دین کی غیرت اس درجے کی تھی ان کا، اور عورت کی غیرت اس درجے کی، یہ ہے پیر کی موٹی نشانی۔ لہذا یوں کہہ لو کہ پیر سراپا غیرت ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جس کو مرید کرتا ہے اس کو غیرت مند بنا دیتا ہے، اور غیرت کس کی؟ دین کی دیتا ہے اور ماں بہن کی دیتا ہے۔ برحق کا یہی نشانی ہے، اس سے اوپر بعد میں بات جو کچھ دیکھنا بعد میں دیکھو، یہ پہلی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا چشتی صاحب بات کیا ہے یار، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ پیروں کو چھوڑ دو آج کے پیروں کو، لیکن جب تم صحیح پیروں کی بات کرتے ہو تو ہمیں اپنا پیر نظر آ جاتا ہے، بیڑا فرق ہے، یہ تو ہے نہیں۔ میں نے کہا بھائی میں کیوں کہوں کہ کسی کو چھوڑ دو، میں کہتا ہوں بھائی دین کو پکڑو، دین والے کو پیر پکڑو۔ اب کوئی جب دین بیان کرتا ہوں، دین بتاتا ہوں، دین کی روشنی تمہارے سامنے ہو، اس روشنی کے اندر جب پیر کو دیکھتے ہو تو پیر جو ہے وہ پیر ہی نظر آتا ہے، تو اب چھوڑنے پر تم مجبور ہو جاتے ہو بھائی۔ اور یہ پیر اور ملا سب کا ہمارے خلاف اسی وجہ سے،
کہ ہم جب حقیقت کھولتے ہیں لوگوں کے سامنے تو شیشہ آتا ہے، وہ پیر کا صحیح رخ نظر آتا ہے، مولوی کا صحیح رخ نظر آتا ہے، ان کے مریدین ان سے بھاگ جاتے ہیں، ان کے تعلق دار ان سے بھاگ جاتے ہیں، ان کے خدمت گزار، ان کے جو ہے نا وہ دست بوسی کرنے والے، ہاتھ وغیرہ پاؤں چومنے والے سب بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ بیڑا فرق جائے، ہر کافر برداشت ہو سکتا ہے مگر چشتی برداشت نہیں۔ صرف اتنا سی بات ہے، ورنہ ایمان سے میں نے ان کے بازو اٹھائے ہوئے، کوئی عورتیں اٹھائی ان کی، بلکہ اب تو اتنا وہ بغیرت بن چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلے لوگ کہتے تھے یار وہ فلانا مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے ماں کے یار کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا یار اب تو وہ دور چلا گیا ہے جب ماں کے یار کے ساتھ غصہ لگتا تھا، اب ماں کے یار کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ اب تو یوں کہنا چاہیے یار مجھے ایسے تو دیکھتا ہے جس طرح کے پرہیزگار کو دیکھتے ہیں، ماں کا یار نہیں، ماں کا پرہیزگار۔ ایمان سے یہ سکولی طبقہ تو قطر، تو جیسے ایک افسر کی مجھے بات بتائی شمول صاحب نے، اس نے کہا میں کام کر رہا ہوں، چوکیدار نے بتایا کہ افسر صاحب کی گھر والی جو ہے اس کا میرے اوپر دل آ گیا، وہ مجھے بلانے لگ گئی، میں شرما گیا، میں نے حیا کی، یار کیا میں نے اس کی نہ مانی، اس کا خاوند آ گیا افسر صاحب نے کہا، اس نے بتایا کہ ایسے، اس نے کہا بغیرت چل نکل جائے یہاں سے، تو میرے پاس نوکری ملازمت نہیں کر سکتا۔ بغیرت اس کے جذبات جب آ گئے تھے، اگر مر جاتی بتاؤ کون ذمہ دار؟ ایمان سے بتاؤ، میں نے صحیح کہا ہے نا کہ ماں کے یار سے نہیں، اب ماں کے پرہیزگار سے غصہ لگتا ہے۔ وہ پرانی باتیں ہیں، وہ چھوڑو، وہ بھولے بسرے کس سے بن رہ گئے نہیں۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر، یہ مسئلہ پورا ہو، پیر کی موٹی نشانی ہوگی پوری نا؟ جی جی، یہ نہیں کہ اپنے دشمنوں سے تو پیر ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے، خدا رسول کے مخالف ہے، وہابی ہے، نیچری ہے، سکولی ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے، مرزائی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہ سارے لعین جو ہیں ان کے ساتھ دوستی جوڑتا رہے اور اپنے دشمنوں سے دشمن رہے، وہ دجال ہے، وہ خدا رسول کا دوست کا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اپنے دشمن کو گوارا کر سکتا ہے، لیکن خدا رسول کے دین کے دشمن کو گوارا نہیں ہے۔ وہ اپنے گستاخ کو، میں نے واقعہ سنا، واقعات آپ کو بہت سے سنا چکا ہوں، اندازہ لگائیں کہ خواجہ محکم الدین سہرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کنویں سے پانی پی رہے ہیں، جٹ نے آ کر آپ کے سر میں ڈنڈا مارا، خون نکلا اور پورے جسم پر جناب پھیل گیا اور کپڑے سرخ ہو گئے، آپ نے نظر مبارک اٹھائی اور اس کو قطب بنا کر اڑا دیا، قطب بن کر اڑنے لگ گیا وہ اسی وقت ہوا میں۔ غلاموں نے عرض کی یہ کیا ماجرا حضور، اس نے تو ڈنڈا مارا، آپ نے قطب بنا کر اڑا دیا۔ فرمایا یار میں نے اپنے کپڑے رنگے دیکھے، میں نے کہا اس نے مجھے رنگا، میں اس کو رنگ دیتا ہوں۔ آج کے پیر کو خالی اور نہیں، اس کی طرف تھوک دو وہ کہتا کافر ہو گیا۔ گستاخ راکھی تیریاں لتا کھڑیاں ہوں گی۔ میں کہ جی اس پیر نو آخو تیرے ٹبر سارے دیا روزانہ ہوتی ہیں جی، ایک دن ساڈیاں ہو گئی کچرا تو جو ہر پاس ٹبر گلی کھڑا ہے، تیرے ٹبر سارے دیا رات روزانہ ہوتی ہیں جی، ایک دن ساڈیاں کھڑیاں ہو گئی تو برابر تو نہیں، پچھا ہی ہوا گے کیونکہ سارے کلے دیا وہ ٹبر دیا برابری تو نہیں ہو سکتی۔ چلو کچھ تو نیڑے ہو جائیں، سمجھ نہیں آئی؟ یہ مسئلہ پورا ہو گیا نا۔ اور مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، ایک سبز پگڑی والے جو ہے نا، ان کا ایک قاری صاحب ہے، 20 سال ان کے مرکز میں مدرس رہے، 20 سال خاص جناب ان کے نہیں لاہور کے فیضان مدینہ میں رہے ہیں، کراچی میں کیا نام ہے ان کا، شفیق صاحب
پہلی ملاقات جب ہوئی میں نے باتیں کی، سننے کے بعد کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ اتنے سب پیٹ چال چلی گی بھائی. یہ پہلے زمانے میں جواب. پرسوں چوتھ پھر آئے، پرسوں چوتھ آئے تو انہیں بات کی، انہوں نے کہا لگتا ہے ہمیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں ان کا منشور بھی یہی ہے کہ وہ کفر مخالفت کا کبھی اعلان کر دیں گے، کفر کے خلاف، کفر کے نظام کے خلاف کبھی بس نعرہ بلند کر دیں. ابھی گراؤنڈ بند ہے. میں نے کہا یار میرے چند جواب ہیں اس کے متعلق. ایک جواب تو یہ ہے کہ اب تو کفر موافقت ہو رہی ہے نا، کبھی حضرت صاحب کفر مخالفت کا اعلان کریں گے، اب تو کفر موافقت ہو رہی ہے نا، کبھی اعلان کریں گے. میں نے کہا جی یہ بتائیں سبز پگڑی والے مرتے ہیں روزانہ یا دوسرے تیسرے چوتھے، وہ نہ کوئی دنیا میں مر رہا ہے سبز پگڑی والا؟ کہنے لگے ہاں مر رہا ہے. میں نے کہا اب تک کافی مر بھی چکے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا وہ تو کفر موافقت میں مر گئے؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا افسوس ہے حضرت اعلان کریں گے اور پیچھے قوم مر رہی ہے کفر میں. جب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کو اپنے مرنے کا پتہ ہے کب مریں گے، تو حضرت کل چلے جائیں، منصوبہ دل میں رہا حضرت کو کفر موافقت میں مر گئے تو آپ کا کیا بنے گا؟ حضرت کا بتاؤ کہ اب قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، جب میں نے جواب دیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کافی 5-7 آدمی بیٹھے، شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کلمہ پڑھ کر کہنے لگے یار. اور میں نے پھر تفسیر منگائی. میں نے کہا دیکھو جزوی دین کی باتیں لوگوں کو بتانا اور بات چھپانا، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں بلغ ما انزل الیک، جو کچھ بھی اتارا گیا آپ پر ہے محبوب سب کا سب پہنچا دو. ہر کسی تک پہنچانا نبی کا فرض نہیں، سمجھنا میرا بات کو. ہر کسی تک پہنچانا فرض نہیں، ہر بات پہنچانا فرض ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب ساری دنیا میں آپ چلتے پھرتے رہے اور بندے بندے کو مل کر آپ نے تبلیغ کی. آپ اپنے چند صحابہ کرام کے اندر ہی ہمیشہ رہنا پسند کیا، انہیں کو دین بتایا. لیکن اتنا ہے بعض کو بتایا، بعض لوگوں کو بتایا، کچھ کو بتایا، لیکن اتنا دین تھا سب بتایا. یہ نہیں آپ نے کیا کہ کچھ حصہ چھپا لیا. سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جو کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کچھ حصہ بیان نہیں کیا، چھپا دیا یا کسی کو بتایا اور ظاہر نہیں کیا. سمجھنا ذرا، جو دین کا حصہ ہے، دین ہے یہ شریعت جو ہے، شریعت اس کا حصہ کچھ کسی کو بتایا اور آگے ظاہر نہیں کیا. فرمایا خبردار سمجھنا وہ جھوٹا آدمی ہے. اللہ فرما رہا ہے بلغ ما انزل الیک، محبوب جو اتارا سب پہنچا. اللہ نے اپنے حبیب اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل کیا ہے، لہذا انہوں نے کوئی حصہ چھپایا نہیں. جب دین کا کچھ حصہ چھپایا جاتا ہے، کتابوں تفسیروں میں لکھا ہے، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ توجہ بے ذرا. دین کو بعض حصے کو بیان کیا جائے، بعض کو نہ بیان کیا جائے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جزوی دین بیان کرنا، کلی نہ بیان کرنا، کل نہ بیان کرنا، جز کو بیان کر دینا. جتنا لوگوں کو پسند ہے اتنا سنا دینا، جتنا نہیں پسند اتنا نہ سنانا. اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے لوگوں کو جمع رکھنے کی وجہ سے، لوگ اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کی وجہ سے، پیسہ وغیرہ اکٹھے کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کی وجہ سے
ان کے تک دین لوگ پورا نہ پہنچانا، بعض حصہ پہنچانا، بعض نہ پہنچانا، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جیسے یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگ جتنے حصے کو نہیں جانتے ہوتے وہ اتنے حصے کو دین ماننا گوارا نہیں کرتے، جب ماننا گوارا نہیں کرتے تو وہ کفر پر مر جاتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ خنزیر ملاؤں نے، پیروں نے دین کل بیان نہیں کیا، جب کل بیان نہیں کیا، آج حضرت صاحب نے اگر آ کر ہمیں کل دین بتایا، با حوالہ قرآن و حدیث شریعت سے پورا ثابت کر کے سب کچھ دیتے ہیں، قرآن و حدیث اجماع قیاس سے جو ہمارے فقہاء مجتہدین لکھتا ہے جو وہ سب بتاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار سر سے کبھی نہیں سنیاں گلا ہے تو سب پتہ نہیں کتوں کٹ لے آتی ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سننے کے بعد کہتے ہیں یار واقعی ہم بے خبر تھے، ہم جاہل تھے، مہربانی بھائی آپ نے واقعی صحیح بتا دیا، لیکن ہم نے زیادہ لوگوں کو ایسے دیکھا وہ لانتی کہتے ہیں ہم نے سنی نہیں ہے تو ہم نے کہاں سے نکال دی۔ اب وہ نہ سننے کی وجہ سے منکر ہو گئے۔ ایمان سے بتاؤ اگر ملا پیر تمام دین بیان کرتے رہتے تو لوگ کیوں انکار کرتے؟ یہ وقت کیوں دیکھنا پڑتا؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دین مکمل بیان ہوتا رہتا تو حضرت صاحب کے ہمارے بیان کی حاجت بھی نہ ہوتی، ضرورت بھی نہ ہوتی، کیونکہ لوگوں کو جو علماء اور پیر تھے وہ سب کچھ بیان کر رہے ہوتے، ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن اب ضرورت بھی ہے، اور پھر آگے یہ ہے کہ لوگ منکر بن جاتے ہیں، اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ جتنا انہوں نے سنا اس کو دین سمجھتے ہیں، جتنا نہیں سنا اس کو دین نہیں، کیونکہ وہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو نیا ہے بھائی، یہ پتہ نہیں کہاں سے لائے ہو تم، سمجھ نہیں آئی بات۔ تو تفسیر مظہری شریف اور بڑی بڑی تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہے بلغ ما انزل الیک کے تحت کہ دین کو مکمل پہنچانا جو ہے، سمجھو ذرا، مکمل پہنچانا فرمایا اسی لیے فرض ہے تاکہ لوگ کافر نہ مریں۔ کم از کم چلو چلے نہ چلے ان کا مسئلہ ہے، کم از کم مانے تو صحیح، مانیں گے تو مومن تو رہیں گے، ارے جب پورے کو مانیں گے نہیں تو وہ تو کافر مر جائیں گے، کیا بنے گا ان کا؟ پھر آگے لکھا انہوں نے فرمایا یہود جو تھے، یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بنے؟ اس وجہ سے کہ ان کے ملا اور پیر جو تھے انہوں نے پورا دین نہ پہنچایا۔ جب دین پورا نہ پہنچایا، رسول اللہ جب لائے تو منکر ہو گئے، انہوں نے کہا یہ نیا لایا ہے، یہ کون ہے ہمیں نہیں جانا، یہ تو نیا لایا ہے، ڈر پڑے۔ تو جس طرح کے یہودی کفر پر قائم ہو گئے اس وجہ سے کہ ان کے ملاؤں پیروں نے ان کو کامل دین نہ دیا، یہی حالات ہمارے اندر پیدا ہو گئے کہ ملاؤں اور پیروں نے جب دین مکمل نہیں دیا تو بھائیوں اب یہ ہو گیا کہ لوگ دین ماننا گوارا نہیں کرتے، اور یہ جتنی جماعتیں ہیں گنیوڈ والی ہے، سمجھو ذرا، میں نے اس کو سبل پگڑی والے بیلی کو میں نے کہا سنو یہ بتاؤ جب تم کہتے ہو غیر سیاسی اور ہم کفر کے مخالف نہیں ہے، کسی حکومت کے مخالف نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے، جب تم یہ کہتے ہو اس وجہ سے تمہارے ساتھ لوگ زیادہ لگے ہوئے ہیں، اب جو اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں سیاسی پارٹی جماعتوں والے کہ یہ تو کسی پارٹی کے مخالف نہیں ہے، نہ عمران خان پارٹی کے مخالف ہے شیطان خان، نہ گنجا پارٹی نہ پیپلز پارٹی، جب یہ کسی کے مخالف نہیں ہے تو ان میں شامل ہو جاؤ، سمجھو ذرا، ان میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے کہا جب تم کفر کے خلاف اعلان کرو گے اور کفر کے خلاف اعلان کرو گے اور کفر مخالفت کا اعلان کرو گے، نعرہ لگاؤ گے، تم کہو گے یہ سب شیطانی پارٹیاں ہیں تو یہ تو سارے علیحدہ ہو جائیں گے، تم تو پھر تھوڑے رہ جاؤ گے، ہو سکتا ہے چند تمہیں پکڑ کر اندر کریں تو یہ سب کچھ تکلیفیں مصیبتیں، لوگ بھی بھاگ جائیں گے اور پھر اندر بھی ہونا پڑے گا کہ سارے کام جو اس وقت ہوں گے لانتیوں جو نتیجہ اس وقت نکلے گا وہ اب نکال لو، جب اس وقت تمہارے ساتھ تھوڑے رہ جائیں گے، اب لوگوں کو حق بتاؤ، مکمل بتاؤ، تھوڑے رہیں گے نا، تو تھوڑے رہیں گے تو کم از کم اب وہ تھوڑے تو ایمان پر ہوں گے، تو بھائی مانو جو نتیجہ اس وقت نکالنا ہے وہ جنہوں پنجابی جانتے ہیں جی کٹی کٹا جڑا اس لیے نکلنا ہے انہیں نکال لے۔ وہ اس لیے تو پھر تو جی ہوں خیر الپادری کدی آخر سی توجہ بھائی کدی آخر سی ووٹ حرام ووٹ نہیں ہے پھر ووٹاں جائے لوگ آ کے بڑا دجال ہے، بڑا کذاب ہے، بڑا شیطان ہے، کدی کچھ کہتا سی کدی ایویں ہوئے
اور میں کیا جب تھی آؤ گے تو تمہیں بھی تو یہ آخر گے اگلے بڑا دجال نے کنجر آدھے سن پہلے غیر سیاسی ابھی بچ بڑے رہے ہیں ہوں سیاسی بن گئے میں نے کہا بیٹے تم مجھے چکما دے رہے تھے اس کو کہتے ہیں پترے بازی کہ تو میرے ساتھ پترے بازی کرتا سکتا کہ بھی حضرت کے منشور میں ہے میں جانتا ہوں کہ حضرت میں منشور میں ایسی بات نہیں ہے لیکن تم مجھے دھوکہ دینے کے لیے چپ کرانے کے لیے تم نے آخری یہ ہیلا بہانہ سوچا لیکن اللہ کے فضل سے وہ سارا خاک میں مل گیا وہ تو ہوا بن کر اڑ گیا بھائی کہ نہیں اڑا اس وجہ سے یہ رائے منڈ والے جو ہیں یہ اسی وجہ سے کفر اور برائی میں کہتا ہوتا ہوں دیکھو بھائی رائے والے دعا کرتے ہیں تو دعا میں کہتے ہیں یا اللہ یہ صدر صاحب آئے ہوئے ہیں صدر مملکت دعا میں آئے ہوئے یا اللہ زرداری صاحب کے کاروبار میں برکت وہ بلند آواز سے کہتے ہیں یا اللہ یہ گنجا صاحب آئے ہوئے ہیں یہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں فلانے ہوئے یا اللہ ان کی کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اب دین بتانا نہیں ہے کہ کس پر چلنا ہے وہ تو خود اپنے آپ کو دین والا سمجھتے ہیں جیسے کوئی سبب بھی کہتا تھا مشرک کہتا تھا سب سے بڑا الحمدللہ مسلمان مضبوط میں ہوں ایسے ہے تو یہ کیا تھا اب بتا دیں اب میں نے کہا مانتی اگر یوں دعا کرو یا اللہ یہ قبضہ گروپ آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے اس وانتی کام کے اندر یا اللہ ان کو ہدایت دے اور آج کے بعد یہ کام چھوڑ دیں قبضہ کرنا چھوڑ دیں رسا گیری چھوڑ دیں حرام خوری چھوڑ دیں زرداری صاحب ٹیکس کاٹتے ہیں یہ 15 روپے ہمارے موبائل سے لوگوں کو خرید کے موبائل سے یا اللہ ان کو ہدایت دے یا آج کے بعد حرام کھانا چھوڑ دیں تو ایمان سے بتاؤ وہ کہتا ہوئے کتی کا بچہ بغیرت وہ بغیرت کی بدعا کہاں سے دے رہا ہے کیا آمین کہے گا سچ بتاؤ وہ آمین کہے گا کہ گانا کٹے گا جو میں بیٹھو تو ان کی دعا تو دے کیا کرو یا اللہ یہ انگریز کا قانون چلاتے ہیں تو ہدایت دے اس کے مخالف بن جائے کفر سے بچ جائے یا اللہ یہ اپنی عورتوں کو باہر یہ سکول و دفتر ہر طرف ہے یہ کشتیاں بناتے ہیں یا اللہ ان کو گھر بٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کی عورتوں کو شرم و حیا سکھا میں دیکھتا ہوں یہ بارڈر سے کون آ رہا ہے دعا میں شریک ہونے کے لیے آخری دن ہے دعا کا دن ہے چلو جی پرچیاں آ رہی ہیں کیونکہ آگے بینکوں دعا ہی ایسی دیتے ہیں کہ جس طرح یہ سب چل رہے ہیں یا اللہ ان کو برکت دے بہن جو ڈرامہ بازو بغیرت کے بچے تم لانتی کے بچے لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے دین چھپایا ہوا ہے تم نبیوں کی طرح دین پیش کرو ریونڈ سے دعا کے لیے کوئی نہیں آئے گا بارڈر سے تو بڑی دور کی بات ہے کیا آئے گا جیسے میں کہتا ہوں آج کسی جس کی بہن بیٹی جو ہے وہ باہر کام کرتی ہے یا کام آتی ہے چلو جس کی ماں بیٹھ باہر کام آتی ہے سمجھ میں بات کی آ رہی اس کو کہہ دو یا اللہ اس کی بہو بیٹی کو شرم و حیا کا فیصل بنا یا اللہ اس کی شرم و حیا تھا یا اس کو شرم و حیا تھا فرمایا انہیں اکھڑی کو ہڑیاں کو متھے بجنا ہے مولوی بدتمیز تیرے نال تو میرا دشمن کہڑا ہونا میری چمڑے کی فیکٹری کھلی ہے بند کر دیا کنجرا تینوں 1000 نہیں ہوتی 50,000 لے آتی ہے تو میری روزی کا دشمن ہے اتوں آنا رب نو کر دے میرے نہ بدوا ایسا دیا کر ایمان نال دس انہیں یہ آخنا ہے وہی دعا کی یا اللہ یہ کوئی قطرہ لگا پھرتا ہے وہ بھی نکل جائے تاکہ 50 لاکھ پہنچ جائے 50 لاکھ سے پہنچ جائے ہوں وہ اگلا پیو جڑا کی آتا ہے مولوی صاحب الحمدللہ میری بیٹی لکھ سے لگ گئی ہے میرا ارادہ کہ ہے کہ تمہیں عمرہ نہ کرا دیا
پہلی سرکار وہ بہن 14 ہے سرکار تیرے سے پتہ نہیں کنے گراتی پوچھنا میں جتنے بھی عمرہ کرن گیا جتنے بھی گیا تینوں ہی ویکھدا سا میاں سارے بہن چوت تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں. ہمارا اقبال کہہ گیا ہاں ملا اگر مزے کی زندگی لینا چاہتا مزہ 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 ہونا وہ کہتا اگر مزہ چاہتا ہے نا تو تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں. بس صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ اسلام حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. اب ترقی کا دور ہے ماشاءاللہ. اب زمانہ جس طرف چل رہا ہے چلو تم ادھر کو آواؤ جدھر کی. اب باقی عورتوں کو گھر میں بٹھانے کا دور نہیں رہا ماشاءاللہ. میں بھی اسی کوشش میں ہوں. وہ کہتے ہیں ہاں بول بھی تینوں تھلیوں بھی مزے چڑھا دیں گے کہ اتوں بھی مزے چڑھا دیں گے. مولوی مزے ہی مر جائے گا جی کتی ٹرک تھلے آؤں مزے لیندے آؤں کہ نہیں آؤں. ہاں ایویں مولوی مزے ہی مرے گا. کر کے سونے کہ صرف مزے کے ساتھ کنجر لوگوں کو خوش کرنا دین پورا دین پاکاں نو پتھر پین نبیاں نو پتھر پین انہاں لانتیاں واسطے صدر صاحب آیا بیٹھا ہے. آمین. جنہیں پتھر مارنے نے ہوئے شریک پتھر کے مارنے نے جنہیں دین دی گل سن کے پتھر مارنا تھا گولی مارنی وہ کتا دے جا بیٹھا پتھر نہ رکنے مارنے تا کر کے الحمدللہ جڑا دین اساں دیتا ہے دین دیتا ہے تا کر کے پتھر مارن والا کتا ہوندا ہی نہیں. وہ جدو موقع پاتا ہے پھر پتھر اپنے مارتا ہے. کبھی پتھر مارتا ہے کبھی پرچہ مارتا ہے کبھی گولی مارتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے. پھر سارے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اس واسطے کہ دین نبیاں والا دیتا ہے. حضرت صاحب نے دین نبیاں والا دیتا. ہاں سرکار نعرہ ہی مار کر ایک گھنٹہ لایا پتر یہ نعرہ ہی ہے پتر. حق نعرہ کا مطلب ہوتا ہے حق کی آواز کا حق کی آواز کرنی. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور اقبال کہنا مرے یہ مومن نہیں کہ گل کرے یا کام کرے رب یاد آئے. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. برہان آدھے دلیل میں سمجھ نہیں لگی. گل کرے تو رب یاد آئے کام کرے تو رب فرمایا یہ مومن ہے. اندازہ لگا چاہیے وہ عام مومن کی شان بیان کرتا ہے. اج وہ پیرا چ نہیں لگتی. اج لوگ صرف اتنا سمجھ لیں ماشاء اللہ ساڈا پیر بادشاہ رکھی جی داڑھی سے رکھی وہ گڑا کو بھی ڈاڑوان کی داڑھی ہے ڈاڑوان کی داڑھی ہے. میں حقیقت حیران ہاں مرزا قادیانی کی داڑھی ہے ویکھنے شکلوں انج لگتا ہے جی میں خواجہ غلام فرید مرزے کی شکل ویکھو فوٹو ویکھو مرزا قادیانی ایمان نہ معلوم ہوا شکل جڑا ہے روپ ساری شکل بھولیا کھڑا یہ شرح سمجھی کھڑا. جیڑی ایک شے کافر کی پائی جاتی ہے تو انہوں آج اسلام کی نشانی کو حقائق پہچان. گفتار میں کردار میں ہر لحظہ ہے مومن. پڑھتے سکولی کتے نے سمجھنا نہیں پڑھیا تو کشتی نے کشتی بے بے سور جہاں جڑی تھی انہیں پڑھیا نا ہر لحظہ ہے مومن کی نہیں. ہاں میں کہ تو جڑا وہ نئی شان نہیں آندا وہ کی مطلب سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے بھئی ایک میں سوٹ پایا جوڑا تے ایک شیر گایا ہے پھر دوسرے پارٹ وکھرا ہونا پھر میک اپ وکھرا تے کپڑے پھر اگلا شیر تا پڑھنا ہے. جی وہ کراچی کا اویس رضا نہیں اویس رضا سمجھا جی. ہاں جی وہ لانتی فلمی اداکاراں کو میں ایک کیسٹ ویکھی جی بس بیٹھا سا وہ سور دا بچہ ایک شیر پڑھتا ہے ہور کپڑے دوسرا شیر پڑھتا ہے تیسرا پڑھتا ہے وہ فلم یہ پھر پڑھ کے تو پھر آندے نے ہر لحظہ ہے مومن کی
نئی آن لانتیا میری گل اگلے شیر دوسرے سے کہ کیویں نئی آن نئی شان ہے کہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان اللہ شیطان دی دلیل نہیں کہ کپڑے سوٹ بدل کے آ کے ہوں مینو ویکو نا کام کرے گا تو گل کرے گا تو ایسی کرے گا اللہ یاد آئے گا ہر گل تو رب یاد آئے گا مومن کی فرمایا ہے شان سبحان اللہ